معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ چینل M5 کی طرف سے اور میری طرف سے تمام میرے ناظرین اور جو بھی اس کو دیکھیں ان کو عید مبارک ہو بہت بہت، اور اللہ کرے کہ یہ آنے والا سال جو ہے اگلی عید تک ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہ ہو قومی سطح پر، ملکی سطح پر، اور ہمارے گھروں کے اندر سکون اور امن ارمان رہے۔ ابھی جو کچھ سوات میں ہوا بم دھماکہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ پروردگار ہمارے ملک کو امن و امان دے۔ جناب، میں ابھی آج جو حیدر مہدی صاحب ہیں کینیڈا سے، اور جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، اور آج انہوں نے بڑی اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ موازنہ کیا ہے اپنا کہ بتائیں میں غدار ہوں یا عاصم منیر صاحب یا باجوہ صاحب غدار ہیں، قوم فیصلہ کرے۔ جناب دیکھیے، یہ جو غدار کا جو مسئلہ ہے نا، یہ تو ہم ویسے اس کے خلاف ہیں کہ ہر شخص جو اٹھ کر ہے دوسرے شخص کو کہہ دیتا ہے کہ یہ غدار ہے اور میں محب وطن ہوں، تو ہم تو اس کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کو کہیں چاہے وہ کسی اور کو کہیں۔ اب آئیے اس طرف کہ آپ نے آج بہت سارے سچ بولے ہیں، ایسے اتنے سچ آپ نے کبھی بولے نہیں ویسے۔ اور دیکھیے، جو چھوٹے سے تھوڑے سے سچ کے ساتھ بہت سارا جھوٹ ملا کر جو بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس سارے ملبے کو جو آپ نے سچ کے ساتھ جوڑا ہے، لوگ اس کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے قومی سطح پر، عوامی سطح پر۔ عوام جو اتنے باشعور نہیں ہے، اور فوج کے بارے میں وہ بہت زیادہ جذباتی رہے ہیں ہمیشہ، تو جو کچھ آپ اور عادل راجہ کر رہے ہیں، میں عادل راجہ کو تو چونکہ جانتی نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس پر پھر کبھی بات ہوگی جتنے میں وہ غصے میں رہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے حوالہ دیا ہے خالد نعیم لودھی کا، آپ نے اور بہت سارے لوگوں کا حوالہ دیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ان لوگوں نے، وہ ملک میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کوئی شکایت ہے فوج سے، آپ کو شکایت ہے سیاستدانوں سے، تو وہ تو سب کو ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس کی میں ابھی نشاندہی کروں گی، جس کے کرپشن کی طرف یا تو آپ کی نظر نہیں گئی یا آپ جان بوجھ کے اگنور کرتے ہیں اس کو، اور وہی سب سے زیادہ فساد کی جڑ ہے۔ عام آدمی کی سہولت کے لیے، اس کی خوشحال زندگی کے لیے، اور اس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ جی وہ میں کرپشن کے خلاف کام کر رہا ہوں، ظاہر ہے کرپشن کے فیور میں تو کہہ کر کوئی بات نہیں کرتا کہ جی میں کرپشن کو فیور کرنے بیٹھا ہوں یہاں پر اپنے ویلاگ کے ساتھ۔ یقیناً زبان پہ تو یہی ہوتا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں کہ آپ کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میں نے صرف آپ سے یہ ایک دفعہ یاد ہوگا گزارش کی تھی کہ آپ ذرا، آپ کا تعلق اچھی فیملی سے ہے، اور آج آپ نے اپنی فیملی کا تعارف بھی کرایا ہے، اور اچھی بات ہے، آپ نے سچ بولا کہ آپ بہت لو مڈل کلاس فیملی سے آپ کے لوگ تھے۔ کرنل غفار مہدی وغیرہ کا جو آپ نے اپنے والد کا ریفرنس دیا، تو انہوں نے اپنی 26 ایکڑ زمین ان کو ملی جو انہوں نے مسلم لیگ کو دے دی، بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی آبیاری کے لیے بھی تو ان کے پاس کچھ مالی وسائل ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوں گے، انہوں نے دے دی، لیکن مجھے پھر بھی ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، ان کو ملٹری کراس ملا۔ لیکن کیا کبھی انہوں نے اس طریقے سے گفتگو کی ملک سے باہر جا کر بیٹھ کر؟ وہ یہیں کے میڈیا میں بیٹھ کر جو بھی دفاعی تجزیہ نگار تھے اور جس طرح کی چیزوں کو وہ سپورٹ کرتے رہے، تو وہ چیزیں تو آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے خالد نعیم لودھی کو، مثلا ابھی میں دیکھتی ہوں کہ جنرل امجد شعیب کے ساتھ FIA نے جو کچھ کیا، تو کیا انہوں نے باہر آ کر ایک دن کے لیے ان کو ہیوملیٹ کرنا تھا، جیل میں بھیج کر ان کو ہیوملیٹ کرنا تھا اصل میں، لیکن وہ ایک بہادر سپاہی رہے ہیں۔ جب وہ باہر نکلے تو کیا انہوں نے اپنی فوج کو گندا کیا؟ کیا انہوں نے اپنی فوج کے بارے میں بات کی؟ بہت سارے بکاؤ میڈیا کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان سے سوال، پلانٹڈ سوال تھا، اسکرپٹڈ سوال تھا کہ جی یہ اپنوں کی کارستانی تھی یا غیروں کی؟ وہ صرف مسکراتے رہے، اس لیے کہ انہیں پوچھنے والوں کی نیت کا بھی پتہ تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ان کو ان کی فوج میں کتنی عزت ہے،
اور ان کو فوراً ہی دوسرے دن FIA کو جو انسٹرکشنز ایشو ہوئیں وہ غالباً ظاہر ہے فوج کے ہیڈ کوارٹر سے ہی ہوئی ہوں گی، اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ سو کالڈ، ان کو کہا گیا ہوگا کہ بھئی آپ اس حد تک نہ جائیں پھر. تو انہوں نے تو فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی. وہ اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں کہ وہ پارٹیزن ہیں تھوڑے سے، اور وہ عمران خان کو بہت کھل کے سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی بری باتوں پر جو ہے انہوں نے بہت کم بات کی ہے. اس کے جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں عمران خان کے، اس پہ انہوں نے بہت کم بات کی ہے، اور ان کی کوالیفیکیشنز کو انہوں نے اور واحد آپشن کے طور پر بھی پیش کیا ہے ہر شخص کو. یہی تو آزادی ہے. اور آپ فریڈم آف ایکسپریشن کسے کہتے ہیں کہ ہر شخص کو، خواہ وہ یونیفارم میں ہے بغیر یونیفارم کے ہے، وہ کسی بھی اسٹیٹس کا حامل ہے اور کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ اس کا آئینی اور اس کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. تو ان سب لوگوں نے کی، نعیم لودھی صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے کبھی بیٹھ کر فوج کے خلاف اس قسم کی وومٹنگ کی جو آپ اور عادل راجہ بیٹھ کر کرتے ہیں؟ تو اس لیے اب لوگ جو ہے نا وہ آپ کی سچی بات کو بھی جھوٹا سمجھنے لگے ہیں، چونکہ آپ کا طریقہ غلط ہے. آپ آئیے، ملک کے اندر آئیے، یہ آپ کی فوج ہے، یہ آپ کا ملک ہے. آپ یہاں پر، آپ کو ایک پلیٹ فارم اویلیبل تھا پبلک ٹی وی کا، تب آپ نے کچھ کیا؟ اس وقت آپ کو جو یہ خرابیاں جو آج آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہمیشہ سے ہیں. تو آپ نے پبلک ٹی وی میں بیٹھ کر، ایک پبلک پلیٹ فارم آپ کے پاس تھا مین اسٹریم میڈیا کا، اور لوگ وہاں سے بات کرتے تھے. ہر مین اسٹریم میڈیا کے چینل سے کچھ نہ کچھ بات تو لوگ کرتے ہیں، کرپشن سے متعلق، سیاستدانوں کی کرپشن، دوسرے سیگمنٹ آف لائف جو ہیں ان کی کرپشن سے متعلق. آپ نے کی کبھی؟ آپ نے کبھی بات کی؟ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس تو کیجئے، ڈائیلاگ کیجئے، بتائیے آپ کی کیا شکایات ہیں. آپ کو شاید مجھ سے زیادہ تکلیفیں شاید ہی کسی نے اٹھائی ہوں، لیکن آپ نے جو بدتمیزی کی تھی میرے واٹس ایپ پر، اگر میں نے اس کا جواب دیا تو آپ اور آپ کی وہ ایک احمق قسم کی ایڈوائزر جو کراچی میں ہیں، آپ دونوں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. وہ ایک احمق خاتون ہیں، اور وہ اس قدر پبلسٹی ہنگری ہیں، اور اس قدر وہ پار ہنگری ہیں کہ اس میں انہوں نے بے تحاشا نقصان اٹھایا. اپنا انہوں نے نقصان بہت زیادہ کیا ہے، اور کچھ نقصان تو ان کا ایسا تھا جو irreparable loss جس کو کہتے ہیں نا، جو کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی، ابھی تک. خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہیں، اور خود کو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور بہت زیادہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایک مطالعہ کیا ہے، ان کی مطالعے کی ایک عادت ہے، ان کے پلس پوائنٹس بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے جو مائنس ہیں وہ اس قدر اسٹرانگ ہیں کہ وہ ان کے پلس کو کھا جاتے ہیں. تو آپ جو ہیں وہ، آپ کو تو ایک دم منہ اٹھا کے جو ہے نا اس قسم کی دل آزاری والی گفتگو کرنی نہیں چاہیے تھی. میں اگر اس کا جواب دینے پر آؤں تو آپ یقین کیجئے پھر and if I'll answer in the same coin, then you will realize what exactly you have said. حیدر مہدی، اس لیے اپنے لفظوں پر، اپنے لہجے پر، اپنے کانٹینٹ پر غور کیجئے جو آپ اپنے ادارے کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ عوامی سطح پر اس ادارے کے خلاف بدترین نفرت جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں، اس پہ غور کیجئے گا. آپ کا کانٹینٹ بہتر بھی ہو سکتا ہے، وہیں سے بیٹھ کر بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور اچھی بات تو یہ ہوگی کہ آپ ملک میں آئیں اور ان کے ساتھ بات کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ. زیادہ تر تو جونیئر لوگ تھے آپ سے، جو اب ظاہر ہے کہ سرونگ بھی ہیں اور ہائی پروفائل جابز میں ہیں. آپ ان سے کہیے جی میں ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں، اگر میں غدار ہوں، اگر میں نے کچھ ایسی چیز کی ہے، آپ ٹھیک ہے میرے خلاف کیجئے، ایکشن لیجئے. یہ ایک سپاہی کہہ سکتا ہے. اگر آپ سپاہی ہوں اور بہادر ہوں تو تبھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں. یہ جتنے لوگ بیٹھتے ہیں، جنرل اعجاز امان ہیں، ایک صاحب اور ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، شاید حارث شاہ صاحب ہیں، دوسرے جنرل غلام مصطفیٰ ہیں. ان سب لوگوں کو یہ خامیاں خرابیاں پتہ ہیں ہر ادارے کی، صرف فوج کی نہیں. لیکن یہ کس طرح بات کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ ان کو آبزرو کیجئے. وہ آپ کے جو سینئرز ہیں اس میں، ان لوگ سینئرز جو ہیں ان سے کچھ سیکھتے ہیں، لیکن آپ تو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں. بس آپ کا ایک ایجنڈا ہے. آپ کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے؟ وہ آپ کبھی مارشل لا لگوانے کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ 27 اپریل کو یا مارشل لا لگ جائے گا یا ایمرجنسی لگ جائے گی. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت اس ملک کے 70% عوام یہ چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگے، ایمرجنسی لگے، اور لیکن وہ ایسی نہ ہو کہ بس ہلکی پھلکا سا جوتا نہیں.
لوگ ایسے جوتے کا انتظار کر رہے ہیں جو صحیح لوگوں کو ٹارگٹ کرے. یہ جتنے حکومت میں بیٹھے ہیں چور اچکے لٹیرے, آپ نے کبھی میری کسی ویڈیو میں ان کی تعریف سنی مجھ سے؟ نہیں سنی ہوگی نا. تو میں یہیں بیٹھی ہوں نا, اسی ملک میں, اسی شہر کے اندر ہوں. تو آئیں بات کریں میرے ساتھ. اب میں آپ کو اس طبقے کا بتا دوں جس کو آپ نے کبھی ٹچ نہیں کیا, یا ہم اپنے اب اگلے حصے میں جو اس گفتگو کے ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ جیسے لوگوں کو کس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے. اگر آپ واقعی اس ملک کے عوام سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس عوامی مسئلے کی طرف دھیان دینا ہوگا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے